بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھارت کے کافر بہت گھٹیا ہیں، یہ بھارت سے سکھ پاکستان آتے ہیں، ان کو مہمان نہ بننے دیں، اگر مہمان بنے تو ہم تمہیں بلیک لسٹ کر دیں گے، تمہیں نکال دیں گے، کسی کے گھر جا کر تم نے روٹی کھائی، دھرنا جلاؤ، گھراؤ اور ادارے اب مارچ کا نام نہیں لیں گے۔ اعلیٰ عدلیہ نے پریڈ گراؤنڈ میں پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دے دی تھی اور کمال کا جلسہ ہوا ہے، اس کی تو مثال نہیں ملتی۔ علاقے کے مستقبل کا فیصلہ ہونا باقی ہے، یہ کہتے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف کو کشمیر کا سے بہت دلچسپی ہے، ایک دھیلے کی بھی دلچسپی نہیں ہے، نامی گرامی دلچسپی ہے، کوئی تبدیلی نہیں لے کر آ سکتے۔ آرمی چیف کا شہباز شریف سے ملاقات، اتحادیوں سے جھگڑا کر بیٹھے، اسحاق ڈار کی آمد، سپریم کورٹ کیس کی سماعت کرے، نیٹو نے روس اور چین کو سب سے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ روس اور چین کی پالیسیاں نیٹو کے مفاد کے خلاف ہیں، جس سے نیٹو کو بہت خطرہ ہے۔ میڈیا میں نیٹو سمیت یوکرین پر روس کے حملے نیا نقطہ نظر پیش کر رہا ہے، سلامتی کونسل جاری ہے، پاک قطر تعلقات تبدیل ہو رہے ہیں۔ آرمی چیف کی امیر قطر سے ملاقات، قطر کے امیر نے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ تم اسحاق ڈار تو کیا بل گیٹس کو بھی بلوا لو، یہ ملک بل گیٹس سے بھی نہیں چلے گا۔ اگر عام انتخابات جلد نہ ہوئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، حکومت نظر نہیں آ رہی۔ لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی ختم نہ ہوئی تو لوگ خود بخود گھروں سے باہر نکل آئیں گے، گندم کا بحران بھی آنے والا ہے، آٹا بھی ناپید ہونے والا ہے۔ حمزہ شہباز کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس پیش کر دیا ہے، عدالت نے پی ٹی آئی کو 2 ایشو دے دیے۔ زرداری نے شہباز، ایم کیو ایم اور مولانا معاہدہ توڑ دیا، لڑائی اور ایم کیو ایم کا اپنا فیصلہ ہے۔ زرداری جو میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے یہ بے نظیر کے ساتھ اچھی لگتی ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھ ایسی میٹھی میٹھی باتیں نہ کرو، یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ پاکستان کا مقدر صدارتی نظام ہی ہوگا، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ 22 تاریخ کو ہوگا، تبھی پتہ لگے گا کون وزیر اعلیٰ ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ طاقت فوج کے پاس ہے اور فوج ہی ویٹو پاور رکھتی ہے۔ عمران خان سے سوال کہ آپ کو ایکسٹینشن دینے کا شوق کہاں سے آیا، آپ نے ملک کو ڈیلر کے حوالے کر دیا۔ ایاز میر کی دھواں دھار پریس کانفرنس جس جگہ پر ہو اس جگہ پر اب سٹیپ ڈاؤن کریں گے، اب مزید کوئی ایکسٹینشن نہیں ہے۔ عمران خان کا نیوٹرل پر خطرناک باؤنسر، 2 نامعلوم نمبرز نے بھانڈا پھوڑ دیا، کپتان کے انکشاف نے بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، بہت بڑی سیاسی ہلچل مچ گئی ہے، کپتان نے کشتیاں جلا دی ہیں، متعدد حلقوں پر چڑھائی، سپریم کورٹ میں بڑا میچ، شہباز شریف نے سر پکڑ لیا، اب آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا، اللہ خیر کرے۔ شہباز شریف کا استعفیٰ دینے کا اعلان، 3 افواج کے سربراہان کو بلایا گیا، اہم خبر سنا دی گئی۔ رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے عمران خان کو دھواں دھار خطاب، عمران خان بہت غصے میں تھے، حمزہ شہباز کے لیے ووٹنگ کا لدم قرار، دوبارہ ووٹنگ کروانے کا حکم، بڑا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ جو بائیڈن امریکی تھنک ٹینک پر شدید برہم ہے، اس نے رپورٹ دی ہے اگر حکومت گر گئی تو عوام خوشیاں منائے گی، لیکن یہ تو الٹا ہو گیا کہ اس بندے نے عمران خان کو خط دیا اور عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی۔ عمران خان کی مدد کی جائے، میں فوج اور متعدد حلقوں کو کہتا ہوں الیکشن کروا دیں، لیکن یہاں حمزہ شہباز کی ووٹنگ کے بعد بہت برا ہوگا۔ شیخ رشید کا فوج کو پہلی بار دھواں دھار میسج، اگر الیکشن کا اعلان نہ ہوا تو جو تمہارے کزن شہباز شریف، نواز شریف، زرداری سب یہ چاہتے ہیں ملک میں خانہ جنگی ہو، وہ تو بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ پاکستان میں خانہ جنگی ہو، پی ٹی آئی اور فوج کی لڑائی ہو، یہ چاہتے ہیں ان دونوں کی لڑائی ہو، الیکشن ہوں گے تبھی بات بنتی ہے، بس دھاندلی نہ ہو تو پھر کہیں ان سے جان چھوٹے گی۔ پوری دنیا جس میں امریکہ، فرانس، برطانیہ، اسرائیل اور بھارت ہو گئے، وہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں سے ڈرتے ہیں، پاکستان کی فوج سے ڈرتے ہیں، اور ان سے زیادہ خطرناک چیز پاکستان میں پائی جاتی ہے وہ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، ڈیزل اور مریم ہیں، یہ ایٹمی اثاثوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، ان کا ڈیفنس امریکہ کے لیے بہت ضروری ہے، جب تک یہ پاکستان میں موجود ہے تب تک کے لیے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا بلکہ ہر آئے دن پیچھے چلا جاتا ہے۔ پاکستان میں سے جن کا ذکر کیا ہے نواز شریف، زرداری، شہباز شریف، سب یہ ملک میں سے جب تک علاقامہ نہیں ہوتا تب تک کے لیے ملک پیچھے ہی جائے گا، ترقی کی بات بھول جاؤ، بیوروکریسی اور پولیس شریف خاندان کی غلام ہے، حمزہ شہباز جلد وزیر اعلیٰ کی سیٹ سے ہٹ جائے گا، پھر کہاں جاؤ گے، چور حکومتیں پیٹرول، گیس، بجلی کی قیمتیں بڑھا دی ہیں جو کہ ناقابل برداشت ہیں، شرمناک سازش کے خلاف عمران خان کا 2 جولائی کو تاریخی احتجاج کیا، مہنگائی سے تنگ آئی عوام نے اپنے گھر کا ساز و سامان بیچنا شروع کر دیا ہے تاکہ اپنا اور بچوں کا پیٹ پال سکیں، مزدوروں کے لیے جینا محال اور خودکشی حرام ہے، مزدوروں کو چھلنی کر دیا ہے، ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے ایسے فیصلے کرنے ہوں گے کہ کوئی حکومت تبدیل نہ کر سکے، اس کی سب سے پہلی کڑی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ شہباز شریف تم یہاں بیٹھ کر وزیر اعظم ہاؤس میں غلط کام کر رہے ہو، زرداری اور رانا
اللہ کو ساتھ ملا کر سارے پٹواریوں کو بھی ساتھ ملایا ہے۔ تمہارے اب کام نہیں بنے گا، تمہارے بچنے کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ میری جنگ صرف ایک حلقے کی نہیں، پورے پاکستان کی ہے۔ پولیس نے غلط کام کیا تو پوری زندگی معافی نہیں ملے گی۔ الیکشن کمیشن نون لیگ کا ساتھ دینا بند کرے۔ امریکی بتوں کو پوجنے والے اتنی مہنگائی کر رہے ہیں جتنی پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں نہیں ہوئی۔ عمران خان کا کنونشن سے خطاب، وہ واپس آ کر ان سے حساب لیں گے، ان سے پوچھیں گے امپورٹڈ حکومت میں پھوٹ پڑ گئی ہے، اتحادیوں کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان ہو چکا ہے، اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ عمران خان کا بڑا اعلان، عمران خان کا جلسوں اور کنونشن سے خطاب، برف پگھلنی شروع ہو چکی ہے، نگران سیٹ اپ تیار ہے، شہباز شریف کا استعفیٰ تیار ہے، نام سامنے آ گیا ہے، پاکستان کے عدلیہ کا فیصلہ امریکہ میں چھا گیا، ایسا فیصلہ کیا ہے جس سے پوری دنیا ماننے لگ گئی۔ ان کو ڈھیر ڈھیر مبارکباد۔ عمران خان نے نیوٹرل کے پر خدشے اڑا دے، رجیم چینج آپریشن میں خفیہ ROC کون تھا؟ آئی بی نے ROC کو ڈی ریز کر دیا، پھر معاملات آگے نہ چل پائے، امپورٹڈ حکومت بے نقاب ہو گئی، دھواں دھار تجزیہ۔ PTI عرفان فنڈنگ کیس پر عدالت نے فیصلہ سنا دیا، پیٹرول 20 روپے فی روپے سستا کرنے کے لیے چین اور سعودی عرب پاکستان کی مدد کو آ گئے۔ شاندار خبر آ گئی ہے، کپتان اتنا جارحانہ کیوں ہو گئے؟ شریف فیملی کے لیے جیل تیار ہے، عمران خان نے سب کچھ تیار کر رکھا ہے، ہر چیز تیار ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ DHQ کا پیغام عمران خان کو وصول ہو گیا ہے، فون ٹیپ متحرک، جنرل کا بیٹا بنی گالہ پہنچ گیا، خفیہ ایجنسی متحرک ہو گئی، وہ کون تھا؟ ایک نہیں وہ دو تھے، رات گئے فواد چودھری کا نیا دھماکہ، شاہ محمود قریشی نے بھی کلیجہ چھلنی کر ڈالا، بات دور تک جا پہنچی، بڑے سیاسی پرندے اٹھ چکے ہیں، نون لیگ کا مکمل صفایا، ایک دن میں 7 بڑی وکٹیں گر گئی، جاتی عمرہ میں ہنگامہ، نواز شریف قائم اجلاس، مریم اور حمزہ غائب تھے، اندر کی کہانی منظر عام پر آ گئی، سارے بے بس ہو چکے ہیں۔ نواز شریف کے لیے نیا آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کو ایسا بنانا چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پر بس اس کا حق ہے، آرمی چیف بھی یہی لے کر آئے گا، IG بھی لگائے گا، جنگی طیارے بھی دے گا، ملک کو توڑے گا بھی یہی، دھماکے بھی نہیں کرے گا، سب کچھ اس کے کھاتے میں آتا ہے، اس کو پکڑ کر ہننے بننے لگاؤ۔ جب تک زرداری خاندان اور شریف خاندان موجود ہے، پاکستان ایک انچ بھی ترقی نہیں کر سکتا، یہ پاکستان کو مزید پیچھے دھکیل دیتے ہیں، انہوں نے روک رکھا ہے، ان سے مزدور والے کام کرواؤ، پھر ان کی ساری اکڑ نکلی ہوگی، پھر ان سے پوچھنا ان کی عقل ٹھکانے پر آ جائے گی، توبہ کریں گے باپ کی، دادا کی، پردادا کی، توبہ کریں گے، یہ کہتے ہیں ہر وقت ہم ہی پیسے کھاتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں، مہنگائی کرتے ہیں، لیکن گالیاں کپتان کو پڑتی ہیں، بہت زبردست، ہنستے ہنستے ہنس کر تھک جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی، آج کے لیے اتنا ہی، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔